اللہ خان یائی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست تلنگانہ علماء مصطفیٰ کمیٹی کے صدر نشین الحاج محمد سرفراز خان صاحب، سنگاریڈی ڈسٹرکٹ کے صدر سید عمران صاحب، NFI کے جنرل سیکرٹری نائب صدر علماء مصطفیٰ کمیٹی محمد شہباز خان، نظام الدین حاجی محمد نظام الدین قادری صاحب، صوفی شہباز قادری صاحب، محمد بھائی صاحب، مشتاق حسین صاحب اور بزرگوں اور نوجوانوں، کیونکہ کافی وقت بھی ہو گیا، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے خطابت کو سنا، میں ان تمام تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف مختصر 5-6 منٹ میں انشاءاللہ میری گفتگو ختم ہوگی۔ یوں تو دنیا میں سبھی کے کام آتا ہے خدا، یوں تو دنیا میں سبھی کے کام آتا ہے خدا، آپ کے بچے خدا کے کام آئے فاطمہ۔ اے خدا میں نے تجھے بن دیکھے خدا مانا ہے، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، اے خدا میں نے تمہیں بن دیکھے خدا مانا ہے، خدا کی قسم میں نے محمد کا کہاں مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا شب معراج سے واپسی پر اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے نوازوں کا تحفہ لایا۔ فون آ رہا تھا، فون نیچے رکھ دو، فون نیچے رکھ دو، اس کو آف کرو، مائک کو آف کر دو، تھوڑا اس کو پڑھا دو۔ نہیں ٹھہریے، بس چھوڑ دیجیے۔ بیٹھیے۔ آج کا جلسہ تعزیتی جلسہ ہے۔ تعزیتی جلسہ منعقد کرنے کا مقصد و منشا یہ ہوتا ہے جن کا وصال ہوا ان کو ہم بھرپور خراج عقیدت پیش کریں، کیونکہ دنیا میں لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس دنیا فانی سے گزر جاتے ہیں، یہ سلسلہ تو چل رہا ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں زندگی گزارتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے۔ آج امام مکہ مسجد جو تاریخی مکہ مسجد میں آپ نے 53 سال پھر 7 سال 60 برسوں تک آپ نے امامت فرمائی، آپ کے سینے میں قرآن شریف تھا، حافظ قرآن تھے، عشق اہل بیت آپ کے سینے میں تھا، عشق رسول تھا، عشق صحابہ تھا، اور الحمدللہ کیا آواز آ رہی ہے؟
حضرت علامہ، ٹھیک ہے یہ ہٹا دیجیے مائک، میں ویسے کر لیتا ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو امام صاحب نے کامیاب زندگی گزار کے دنیا فانی سے گئے، اور تاریخی مکہ مسجد کے تاریخی امام تھے، اور 17 جون کو آپ کا سانحہ ارتحال ہوا، اور اسی سڑک سے آخری سفر رات میں 3 بجے کیے۔ بیدر میں جب انہوں نور کالج میں تھے ایک تقریب میں، تو وہاں ایک شعر پڑھا۔ میں گزشتہ 35 برس سے امام مکہ مسجد کے ساتھ رہا۔ کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نائب صدر تھا، وہ صدر تھے۔ ہم نے مکہ مسجد میں سینکڑوں جلسے رحمت للعالمین کیا، جلسے شہادت حسین کیا، جلسے خاتون جنت حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جلسے منعقد ہوئے، جشن خاتون جنت کیا، جشن مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کے جلسے منعقد ہوئے۔ بہرحال ریاست تلنگانہ میں، کرناٹک میں اور آندھرا کے کئی اضلاع میں جلسے منعقد ہوئے، اور امام مکہ مسجد نے اپنی زندگی میں ایک ایک لمحہ دین اور اسلام کو پیش کیا، اور سما بان جاتا تھا اگر وہ تاریخ اسلام پر مخاطب کرتے، اور سما بان جاتا تھا ہزاروں لاکھوں لوگوں کا جب وہ دو جہاں کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سالہ حیات مبارکہ پر اگر مخاطب فرماتے تو لوگ جوش در جوش چلے آتے۔ حضرت سیدنا یار غار، حضرت سیدنا امیر المومنین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے ہوں، یا جو ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے ہو، جامع القرآن، کامع الایمان، ذوالنورین، شرم و حیا کے پیکر خلیفت سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے ہوں، یا شیر خدا مولا حضرت علی کے جلسے ہوں، ایسے جلسے منعقد کرتے امام مکہ مسجد سارے تلنگانے کے اضلاع میں، اور بہترین ایک پیام دیتے، اور خاتون جنت کے جلسے کرتے ہوئے خواتین کے لیے ایک پیام دیتے، اور ہر سال 1 لاکھ سیمینر پرنٹ ہوتے، اور اس میں علماء کرام کے مضامین ہوتے، خاتون جنت پر، جشن علی مرتضیٰ پر، جشن جو ہے خلفائے راشدین کی شہادت پر، اور پھر دو جہاں کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر جو ہے مضامین چھپتے، اور امام مکہ مسجد نے اپنی طرف سے 1 لاکھ سیمینر پرنٹ کرتے، اور سارے حیدرآباد اور اضلاع میں اب جو ہے تقسیم کرتے۔ یہی زندگی کا مقصد و منشا تھا۔ تو جب بیدر سے نور کالج سے نکلے تو انہوں نے ایک شعر اس وقت پریس کو کہا، میں 35 برس تک ساتھ رہا لیکن 35 برس میں یہ شعر نہیں سنا تھا ان سے۔ انہوں نے کہا، خزاں کا ڈر نہیں ہرگز، غور کیجئے جب آخری وقت ہوتا ہے تو اللہ والے اشارہ کرتے ہیں، لیکن آپ اور ہم خواب غفلت میں ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا کہا امام مکہ مسجد نے؟ خزاں کا ڈر نہیں ہرگز میرے گلشن کے پھولوں کو،
خزاں کا ڈر نہیں ہرگز میرے گلشن کے پھولوں کو، میں زندہ ہوں اگر زندہ رکھے میرے اصولوں کو۔ یعنی میری زندگی جو میں نے مقصد حیات بنایا، میری زندگی جو دین اور اسلام کے لیے وقف کیا، اگر اس کو آپ زندہ رکھیں تو خدا کی قسم میں زندہ ہوں، ورنہ میں زندہ نہیں ہوں۔ یہ اشارہ دیا۔ 3 بجے رات سے یہیں سنگاریڈی سے حیدرآباد پہنچے، حافظ قرآن تھے، 2-3 پارے روزانہ پڑھتے فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہوئی۔ 7 بجے اچانک جو ہے طبیعت ناساز ہوئی اور ان کے فرزند قاری محمد حسین نقشبندی زبیر صاحب نے فوری دواخانہ لے جایا گیا، اور دواخانے میں ابھی ڈاکٹر دیکھا بھی نہیں، وہ اس دنیا کو لبیک کہا اور حقیقی اللہ سے جا ملے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس مقصد و منشا کے لیے ہماری زندگی ہے، اس پورے مقصد میں امام مکہ مسجد نے اپنی زندگی گزاری۔ بہرحال میں یہ کہوں گا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور دنیا میں آنے کی خبر تو 9 ماہ پہلے ہو جاتی ہے۔ فہد صاحب اور فیصل صاحب، موئل بھائی، دنیا میں آنے کی خبر تو 9 ماہ پہلے ہو جاتی ہے، لیکن خدا کی قسم دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی، 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اور ایک صحابی رسول پہنچتے ہیں اور پوچھا، یا رسول اللہ، انسان کی زندگی کیا ہے؟ انسان کی زندگی کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، جب تم نماز پڑھتے ہو، نماز میں دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد بائیں طرف سلام پھیرنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ یعنی 2 سیکنڈ کی بات ہے، 1 سیکنڈ کی بات ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر ادھر بائیں طرف سلام پھیرنے سے پہلے تمہیں موت آ سکتی ہے۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالی ہم کو علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے کا اور قرآن کے احکامات پر پابندی کرنے، اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سالہ حیات مبارکہ کے ایک لمحے پر عمل کرنے والا بنائے، اور صحابہ کرام کی جو تعلیمات ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنی بات کہوں گا، آج کا دن میں ایک ساتھ نہیں دے رہا، کیا کروں؟ آج کا دن حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے جس پر قاتلانہ حملہ ہوا، زہر آلود خنجر سے قاتلانہ حملہ ہوا، آج کے ہی دن یعنی 27 ذی الحجہ کو۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے گھیر لیا، 4 وار ہوئے تھے، ساری مسجد کے جانمازیں خون سے تربدر تھیں، لوگوں میں شدید غصہ تھا، اور جو حملہ آور تو بھاگ نکلا، لیکن قربان جائیے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، ارے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر مانگا، اے پروردگار، اے رب کریم، اسلام کو میں نے پھیلایا، اسلام کی تبلیغ کی، لیکن صرف 39 مسلمان ہوئے، لیکن اے رب کائنات، اے خالق کائنات، مجھے عمر جیسا طاقتور پہلوان عطا کر دے۔
غور کیجئے، میرے آقا نے مانگا، اللہ سے مانگ کر حاصل کیا، وہ عمر ہے 40 میں مسلمان ہوئے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور کہا کہ پہلی نماز کعبۃ اللہ شریف میں 19 صحابہ تھے، میرے آقا نے امامت فرمائی، اور پہلی نماز کعبۃ اللہ میں جو ہوئی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار کے سائے میں ہوئی۔ جب میرے آقا نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کا نوکر ہوں، اور یہ اعلان کیا اونچے مقام پر کھڑے ہو کر، کون؟ خلیفۃ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج مکے والوں سنو، جس کو بھی اپنے بیویوں کو بیوہ کرنا ہے یا اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو عمر کی تلوار کے سامنے آؤ۔ یہ سننا تھا ظالموں، باغیوں اور یہودیوں نے، جو میرے آقا پر کیسے کیسے مظالم ہوئے۔ میرے آقا پر اون کی اوجڑی ڈال دی گئی تھی نماز کے دوران، میرے آقا پر گرم ریت پہ سلا دیا گیا تھا، حضرت بلال پر کیسے کیسے پتھر رکھے گئے تھے، یہ تاریخ ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن ابو جہل، ابو لہب جیسے ظالموں نے مکہ چھوڑ کر بھاگنے لگے، کیونکہ میرے آقا نے کہا، جس راستے سے میرا عمر جاتا ہے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا کریں، آج قوم و ملت، ہماری ملت اسلامیہ، ایسے جید امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، لیکن ہمیں نہ فیس بک سے فرصت ہے، نہ یوٹیوب سے فرصت ہے، نہ واٹس ایپ سے فرصت ہے۔ ایک ایسی گندگی آپ کے ہاتھ میں الیکٹرانک ہے جس پر سارا وقت گزار دیتے ہیں۔ ارے آپ کبھی تاریخ اسلام کو دیکھیں، اچھے چینل دیکھیں، ارے ایسی ایسی گندگی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر شوہر گھر پہنچتا ہے تو بیوی کو فرصت نہیں ہے شوہر کا ویلکم کرنے کے لیے، اور شوہر گھر پہنچنے کے بعد اپنا فون ہاتھ میں، کبھی فیس بک، کبھی واٹس ایپ، کبھی فلاں چینل پر، اور بیوی کا بھی وہی انداز، بیوی بھی واٹس ایپ فیس بک دیکھ رہی ہے، تو نہ اس کو اس سے محبت ہے نہ اس کو اس سے محبت ہے۔ آپ پہلے کے فرزندان، بیٹے ماں باپ کو پوچھتے تھے، کچھ وقت ماں باپ کو دیتے تھے، ضعیف العمر والدین کو، بیمار والدین کو دوا لا کے دیتے، خدمت کرتے، پیر دباتے۔ لیکن آج کے نوجوان 12، 1، 2 بجے پہنچتے ہیں اور واٹس ایپ اور فیس بک پر رات کے 2 بجے تک جاگیں گے، لیکن فون پر جاگیں گے، لیکن انہیں نہ والدین کی پرواہ ہے، نہ اپنے دادا دادی کی پرواہ ہے، نہ بہنوں کی پرواہ ہے، نہ بھائیوں کی پرواہ ہے۔ یہ گندگی آپ کے سامنے ہے۔ جب اصلاح اور معاشرے پر مکہ مسجد میں امام مکہ مسجد حافظ و قاری عثمان نجمالدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اگر تقریر کرتے تو 2 گھنٹے اصلاح و معاشرے پر مخاطب کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم کو اپنے جو ہے گریبان میں جھانک کر ہم دیکھیں کہ زندگی میں ہم کیا قربانیاں دے رہے ہیں، کتنا ہم دین اور اسلام کے لیے ہیں۔ ارے گھر میں بیٹھ کر تو بہت سے بڑے بڑے بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن جب میرے آقا نے ایک مرتبہ یہ فرمایا، جس کسی بھی مسلمان میں
जिस किसी भी मुसलमान में शहादत की तमन्ना ना हो, गौर कीजिए, जिस किसी भी मुसलमान के दिल में दीन और इस्लाम पर, अल्लाह के नाम पर शहादत की तमन्ना ना हो, वो फासिक मरे या फाजिर मरे, उसकी मौत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये है दीन और इस्लाम। हमारे दिलों में शहादत की तमन्ना होनी चाहिए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 साथियों के साथ, खानदान वालों के साथ शहादत पेश की। वाक़े करबला आपके सामने है, आने वाला महीना मुहर्रम का है, तो तारीख ये बताती है अपने नाना जान के दीन और इस्लाम को अगर कोई अपनी शहादत पेश करके बचाया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचाया है। किसकी ऐसी शान, किसका मकाम है किसकी ऐसी शान, किसका मकाम है। 12 पिसर इमाम और शौहर इमाम है। मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा को 12 बेटे और 12 के 12 इमाम हुए, और शौहर इमाम यानी मौला हजरत अली इमाम। मैं ज्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा। मेरे आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीउन मौला। मैं जिसका मौला हूं, अली उसके मौला है। अब आप अंदाजा लगाइए, मैं जमीनों का मौला, अली जमीनों के मौला। मैं आलमीन का मौला, अली आलमीन के मौला। मैं कायनात का मौला, अली कायनात के मौला। मैं जर्रे जर्रे का मौला, अली जर्रे जर्रे के मौला। मैं पहाड़ों का मौला, अली पहाड़ों के मौला। मैं दरख्तों का मौला, अली दरख्तों के मौला। सारे जहां 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 जिसका मैं मौला हूं, अली उसके मौला है। ये कहा और एक फिर अपने समंदर को कूजे में बंद करते हुए मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर कर रहा हूं। बोलना तो चाहता था संगारेड्डी में 1 घंटा, लेकिन क्या करें, शहबाज खान और सरफराज खान ने पूरा मैटर को लूट लिया। बहरहाल अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे हबीब, तुम्हें पैदा न करना होता तो सारी कायनात नहीं बनाता। वजह तख्लीक़ कायनात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ज़मीन व आसमान बनाई गई मेरे आका के लिए, आलमीन बनाई गई मेरे आका के लिए, और मेरे आका रहमतुल आलमीन बन के आए। तो अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे हबीब, जहां 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 मेरा जिक्र होगा वहां 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 मैंने आपके जिक्र को शामिल कर दिया। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कोई भाई इस्लाम कबूल करने आया तो 1 लाख मरतबा ये कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप बताइए, क्या वो दीन इस्लाम में शामिल हुआ? नहीं हुआ, हरगिज नहीं हुआ। खुदा की कसम हो, उसका कोई ताल्लुक दीन और इस्लाम से नहीं है। जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। मुकम्मिल कलमा ये अर्श मौला पर बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ मेरे हबीब, हमने आप जहां अपना जिक्र है, आपके जिक्र को हमने शामिल हाल कर दिया। कलमे में मेरा जिक्र, मेरे साथ मेरे हबीब का जिक्र। गौर कीजिए, नमाजों में मेरा जिक्र, वहां मेरे हबीब का जिक्र। सजदों में मेरा जिक्र, वहां मेरे हबीब का जिक्र। कुर्बानियों में और जो दीन और इस्लाम में जहां जहां मेरा जिक्र है, वहां आपका जिक्र हमने शामिल किया। कुरान के पारों में हमारा जिक्र, वहां मेरे हबीब आपका नाम हमने शामिल किया। आसमान की बुलंदियों में जहां हमारा जिक्र है, वहां हमने आपका जिक्र कर दिया।
شب معراج میں جہاں ہمارا ذکر ہم نے آپ کا ذکر شامل کر دیا، اور جو ہے ساری کائنات میں 18,000 عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ جہاں جہاں میرا ذکر ہے میرے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو شامل کیا، لیکن ایک مقام ایسا ہے میرے نام کے ساتھ ہم نے آپ کے نام مبارک کو علیحدہ کر دیا، جدا کر دیا۔ وہ کون سا مقام ہے؟ اسی ذی الحجہ میں 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے قربانی جب ہم دیتے ہیں، اسی مہینے میں آپ لوگوں نے قربانی دیا، اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا۔ جب بکرے کو لٹایا گیا اور جب ذبح کرنے گیا تو وہاں پر میرے حبیب جہاں خون بہ رہا ہے وہاں ہم نے آپ کے نام مبارک کو ہٹا دیا۔ غور کیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر، قربانی ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں میرے حبیب جہاں پر خون بہ رہا ہے ہم نے آپ کے نام کو علیحدہ کر دیا، کیونکہ ہم نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے 18,000 عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت یعنی ٹھنڈک بنا کر بھیجا۔ اور وہ آقا و مولا شہباز خان نے بھی طائف کے میدان کا ذکر چھیڑا۔ میرے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں دین اور اسلام کو پیش کرنے گئے تھے، لیکن وہاں پر دشمنان اسلام نے پتھر برسائے، میرے آقا کے جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا، میرے آقا کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہوا، خون مبارک رواں تھا، اور جبرائیل امین بھی آ گئے، میکائیل بھی آ گئے، اسرافیل بھی آ گئے، اسرائیل بھی آ گئے۔ اللہ نے کہا جاؤ میرا حبیب زخمی ہے، اور میرے حبیب سے اجازت لے کر طائف کے دونوں پہاڑوں کو جو ہے ملا دو اور وہاں کی آبادی کو جو ہے ختم کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم، رب کائنات کا حکم، رب العالمین کا حکم۔ آپ غور کیجئے، تو جب جبرائیل علیہ السلام نے اجازت چاہی تو میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیل، کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا؟ میں کسی کو موت دینے کے لیے نہیں آیا، میں زندگی دینے کے لیے آیا ہوں، اسی لیے مجھے رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ تو ان طائف کے لوگوں کو جب خون بہ رہا ہے، پتھر برسائے گئے ہیں، رب کائنات کے پاس سے 4 بڑے فرشتے آئے ہیں اور حکم کے منتظر ہیں، لیکن میرے آقا خون سے آلود ہاتھوں سے، دست مبارک سے یہ دعا دے رہے ہیں اے پروردگار طائف کے لوگوں پر رحم و کرم فرما۔ غور کیجئے، میرے آقا رحمت للعالمین کیسے ہیں؟ دعا دیے اور کہا یہ اگر اسلام نہیں قبول کریں گے تو ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کرے گی، اور وہ نہیں کریں گے تو ان کی آنے والی نسلیں جو ہے اسلام قبول کرے گی۔ بہرحال یہی پیام حافظ بخاری محمد عثمان نقشبندی صاحب اللہ رحمت اللہ علیہ نے کی۔ کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام ریاست بھر میں خاتون جنت کے جلسے کرتے، اہل بیت اطہار کے جلسے کرتے، صحابہ کرام کے جلسے ہوتے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منعقد کرتے، اور ان کی مقصد حیات صرف یہی تھا کہ دین کو گھر گھر پہنچاؤں،
تک پہنچاؤں اور خواتین تک خاتون جنت کے تعلیمات کو پہنچاؤں۔ بہرحال اب جو ان کا جو مشن ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے، اور ان کے فرزند آج ان کے والدہ محترمہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی وجہ سے نہیں آئے، اور قاری محمد حسین نقشبندی زبیر صاحب جنرل سیکرٹری ہیں کمیٹی کے، اور آپ کا یہ خادم محمد رحیم اللہ خان نیازی نائب صدر ہے کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہرحال ہم کو متحد اور منظم ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم کو جو ہے علماء کرام مشائخین اعظام کے خطابات کو سنیں، تاریخ اسلام سے واقف ہوں۔ یہی ہماری خبر میں آنے والا ہے۔ خبر میں 3 سوالات پوچھے جائیں گے، صرف 3 سوالات پوچھے جائیں گے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے عمرے کر کے آئے، نہیں پوچھا جائے گا کتنے حج کر کے آئے، نہیں پوچھا جائے گا کتنی درگاہوں پر تم نے گلہائے عقیدت پیش کیے، نہیں پوچھا جائے گا کتنے غلاف مبارک چڑھا کے آئے، نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر پوچھا جائے گا تو خبر میں منکر اور نکیر آئیں گے اور 3 سوالات پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ کیا پوچھیں گے کہ من ربکا، من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم کہیں گے رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے، ہم سب کا جو ہے دیکھنے والا پالنہار ہے، رب کائنات ہے، خالق کائنات ہے، یہ جواب ملے گا۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا من دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو ہر بچہ کہے گا دین میرا اسلام ہے۔ اب آپ بتائیے، میں 4 ہائی سکول چلاتا ہوں، 3000 اسٹوڈنٹس میرے اسکولز میں ہیں، اگر 3 کوشچنز میں سے 2 کوشچن اگر کوئی اسٹوڈنٹ دے دیتا ہے اور 1 نہیں دیتا، تیسرا سوال تو ابھی کہوں گا آپ کے سامنے، اگر 3 سوالات میں سے 2 سوالات کا جواب کوئی اسٹوڈنٹ دے دیتا ہے تو پاس ہوا یا فیل ہوا؟ پاس ہو گیا۔ لیکن یہاں تیسرا سوال کا جواب کمپلسری ہے، اس کے باوجود اس سوال کا جواب نہیں دیتا تو فیل۔ وہ تیسرا سوال کیا ہے؟ من نبیوں کا ما تقول، من نبیوں کا ما تقول، تو جب زندہ تھا، ہٹا کٹا تھا، دولت مند تھا، تاجر تھا، سرکاری ملازمت کرتا تھا، روڈ پر اکڑ کے پھرتا تھا، بڑی بڑی کاروں میں پھرتا تھا، اس وقت میرے آقا و مولا نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا کہتا تھا؟ یہاں سوال آپ کا سوال نہیں ہے، خبر میں کہنا، وہاں تو کہنا ہی ہے۔ جب تو زندہ تھا، تیری سانسیں چل رہی تھی، تو ہٹا کٹا تھا، اس وقت میرے حبیب کو کیا کہتا تھا؟ خدا نخواستہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ 1000 مرتبہ نعوذ باللہ یہ کہے، یہاں جو کہے گا وہ خبر کے اندر بھی وہ اس کہیں گا، یہاں میرے آقا پر درود بھیجے گا تو وہاں بھی درود بھیجے گا، یہاں درود بھیجے گا خبر میں بھی درود بھیجے گا۔ نعتیہ محفلیں، جلسے رحمت للعالمین، جلسے سیرت النبی، جلسے میلاد النبی، برد شریف، درود شریف کی محفل کیا ہے؟ غور کیجئے کیا ہے؟ یہ خبر کے تیسرے سوال کی ٹریننگ ہے، ٹریننگ ہے۔ اگر تم یہاں پر وہ ٹریننگ حاصل کرو گے تو جیسے ہی من نبیوں کا ما تقولو،
تو جب فوری بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ختم۔ تیسرا سوال، جنت کے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، خبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، اور جس دروازے سے جانا ہے جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھو نعتیہ محفلوں میں شامل ہو، یاد رکھو جہاں میرے آقا کا ذکر ہوتا ہے تو علماء کرام کے خطابات میں ضرور جائیے، سنیے، اپنے بچوں کو لے کر جائیے، اور جو ہے غسل لیتے ہوئے، پاک و صاف ہوتے ہوئے، جو ہے پورے جوش کے ساتھ خوشبو لگا کر دو جہاں کے آقا کی محفل میں جائیے۔ اور علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں جو خراج عقیدت پیش کیا ہے، دو جہاں کے آقا کی خدمت میں اپنی محبت کا جو نذرانہ دیا ہے، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، اللہ و قلم تیرے ہیں۔ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آقا کی خدمت میں، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشفت الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میرے پیر و مرشد ڈاکٹر علامہ حمید الدین شرفی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، گزشتہ سال آپ کا بھی ثانی ارتحال ہوا، تو آپ نے ایک شعر میں یہ کہا کہ چاندنی کا ریت پر بکھیرنا، چاندنی کا ریت پر بکھیرنا، پتھر کا پگھل جانا، چاندنی کا ریت پر بکھیرنا، پتھر کا پگھل جانا کوئی کھیل نہیں ہے، 63 سال میں منظر بدل جانا۔ میرے آقا تشریف لانے کے بعد 63 سال میں اسلام پھیلا، 1,24,000 انبیاء کرام نے دنیا میں آئے، اور یہ کہا کہ ایک بینج، میں سنگا ریڈی غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے دفتر سے آپ کو ایک پیام دینا چاہتا ہوں، ایک بینج ہم زمین میں بوتے ہیں پودا لگانے کے لیے، وہ 3 4 6 دن کے بعد نشو نما ہوتا ہے، نکلتا ہے، 2 پتے نکلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمارے بعد اور پتے آنے والے ہیں۔ وہ پتے چلے گئے، پھر 2 4 دن کے بعد دوسرے پتے آئے، اس نے کہا ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے بعد اور پتے آئے، انہوں نے کہا ہم کو مت پوچھو، ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک ٹہنی ڈالی نکلی، اس نے کہا میری کوئی حقیقت نہیں ہے، ادھر سے اور ایک ٹہنی نکلی، اس نے کہا میری کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ اور ایک نکلی، اور پتے نکلے، تنا اور درخت بن گیا 2 4 سال کے بعد۔ اس کے بعد وہ جھاڑ کی ہر ٹہنی، ہر پتا، ہر بوٹا، ہر پیڑ یہ کہنے لگا ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمارے بعد اس جھاڑ میں پھول آنے والا ہے۔ پھول آیا، پھول کو ہم سب کچھ سمجھنے لگے، تو خبردار، پھول نے کہا میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میرے بعد پھل آنے والا ہے۔ پھول سے پھل آیا، پھل کو ہم سب کچھ سمجھنے لگے، تو پھل نے کہا میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میرے اندر جو بیج ہے اس کی حقیقت ہے۔ تو میرے آقا جب اللہ کائنات نہیں بنایا تھا تو میرے آقا کا نور تھا، پہلا نور تھا، 1,24,000 انبیاء آئے اور یہ کہنے لگے کہ ہماری کوئی حقیقت نہیں، آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور وہی ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ خاتم النبیین، رسول امین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کر آئے۔
عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری زندگیوں کا مقصد دو جہاں کے آقا کی شریعت ہے۔ اگر شریعت محمدی میں اگر کوئی بھی مداخلت کرنے کی بات ہندوستان میں کرتا ہے تو ہندوستان کی حکومتیں یہ سن لیں کہ ہم خواب غفلت میں نہیں ہیں اور ہم محب وطن بھی ہے۔ ہم سے زیادہ محب وطن ہندوستان میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کے لیے حضرت ٹیپو سلطان شہید نے سب سے پہلے تلوار اٹھائی، اور آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھیجا تو کہاں پیدا ہوئے؟ بتائیے فہد صاحب، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ تو ہندوستان میں جب ہمارے باپ پیدا ہوئے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ جب ہمارے باپ ہندوستان میں پیدا ہوئے تو ہمارے باپ کا ہندوستان ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ الگ بات ہے کہ ہم چپ چاپ رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم چپ چاپ رہتے ہیں۔ بڑے لوگ ہیں، بڑے ہی رہتے ہیں۔ ہمارا جا کر ملتا ہے شجرا ان درویشوں سے جن کے جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ کسی شاعر کا مجھے ایک شعر اور یاد آ رہا ہے کہ ہمارے سروں کی پھٹی ٹوپیوں پر طنز نہ کر، ہندوستان کی حکومت کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے سروں کی پھٹی ٹوپیوں پر طنز نہ کر، اس ملک کے عجائب خانوں میں ہمارے تاج رکھے ہوئے ہیں، اور ہم کو چھیڑتے ہو۔ ارے باشعور بھی ہیں ہم، اور دشمن اور دوست کے چہرے کو پہچاننے والا مسلمان ہے آج، کیونکہ مثال مشہور ہے، دودھ کا جلا چھانچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، اور ہم نے 6 دسمبر 93 کو 528 سال قدیم بابری مسجد کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ ہم زخمی ہیں ہندوستان میں، اور زخمی شیر اچھے شیر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے نا؟ نہیں، ایک مرتبہ نعرہ ماری ہے، میں سمجھتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا مسلمان باشعور بھی ہے، دشمن اور دوست کے چہرے کو پڑھ سکتا ہے۔ تم نقاب پہ نقاب ڈالتے چلے جاؤ، نقاب کے اندر چھپے ہوئے فرقہ پرست چہرے کو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ نہ بھولو کہ 2024 نومبر میں تمہارا الیکشن ہے۔ تم نے کبھی ہم کو بلیک میل کیا پرسنل لا میں مداخلت، کبھی تم نے ہم کو بلیک میل کیا CAA کے نام پر، کبھی تم نے ہمیں بلیک میل کیا NRC کے نام پر، کبھی تم نے بلیک میل کیا ہمیں NPR کے نام پر۔ اب آج الیکشن جیسے ہی قریب آ رہا ہے، تمہیں پیٹ میں درد ہے کہ 30 کروڑ مسلمان ہیں، یہ ووٹ کدھر جائے گا، کیا ہوگا؟ ہماری کشتی غرق ہو جائے گی سمندر میں۔ یقیناً اگر تم ہم کو چھیڑو گے تو ہم بتائیں گے کہ ہماری سیاسی طاقت کیا ہے، جمہوری انداز سے بتائیں گے، سڑکوں پر نکل کے بتلائیں گے، پولنگ بوتیں تنگ دامنی کا ثبوت دیں گی، اور جب ہم نکلیں گے نہ حکمران باقی رہتا ہے نہ حکومتیں باقی رہتی ہے۔ مرکزی حکومت آج ہماری خون کی پیاسی ہو چکی ہے۔ مرکزی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہمارے خون سے کھیلنا چاہتی ہے، ہمارے دستور میں مداخلت کر رہی ہے، ہمیں شریعت محمدی میں مداخلت کر رہی ہے۔ ارے بھائی، ہم پر 4 شادیوں پر تم جو ہے پابندی لگانا چاہتے ہو، ارے تم بھی کرو نا 4 شادیاں اگر دم ہے تو۔ ارے ہم دم ہے، خم ہے،
مسلمانوں نے ہندوستان میں، اس لیے 4 شادیاں کرتے ہیں، خود کرتے نہیں، کرنے والوں پہ پابندی۔ ارے تمہارے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، ارے شریعت کا زیر اور زبر، شریعت کا زیر اور زبر بھی تم بدل نہیں سکتے۔ تم قرآن کے احکامات یا شریعت کو بدلنے نہیں ہو۔ بہرحال میں ہندوستان کی حکومت کو یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں، اور لا کمیشن ہندوستان کو بھی وارننگ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے کل اخبارات میں دیکھا لا کمیشن کی رپورٹ 3 ہفتوں میں مرکزی حکومت کو دے گی، اس کے بعد پارلیمنٹ میں بل پیش ہوگا۔ ارے بھائی، جب بابری مسجد شہید ہوئی تو ہمارے 60 مسلمان بھی تھے، لیکن تمہاری فرقہ پرستی اس ملک میں ایک تناؤ اور درد بن چکی ہے۔ لیکن یاد رکھو، تم ہماری تعداد کو گھٹاتے گئے، 60 کے بعد 40 کیے، 40 کے بعد آج 26 مسلم ارکان پارلیمنٹ ہیں۔ لیکن میں کہوں گا 25 ارکان پارلیمنٹ جو مسلمان ہیں وہ ہجڑے ہیں، اور یہ بات اگر کوئی اخبار والا لکھتا ہے تو میں لکھانے کے لیے تیار ہوں۔ 25 مسلم ارکان پارلیمنٹ ہجڑوں کی طرح بیٹھتے ہیں، اگر بل پیش ہوتا ہے ایک ہی مرد آہن ہے جس نے پارلیمنٹ میں 2019 کے پارلیمنٹ کے اجلاس میں بل کو پھاڑ کر یہ ہندوستان کی حکومت کو بتایا کہ دیکھو میں رکن پارلیمنٹ حیدرآباد ہوں، دیکھو میں ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو پیش کر رہا ہوں، دیکھو ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمان میرے ساتھ ہیں، اس لیے میں اس بل کو پھاڑ رہا ہوں۔ میری مراد نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے ہے، جس نے پارلیمنٹ میں بل پھاڑ کر یہ اعلان کر دیا کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ 100 ممبر آف پارلیمنٹ کا کام بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید نے کہا مجھے 100 دن کی گیدڑ کی زندگی نہیں گزارنا ہے، مجھے 1 دن کی شیر کی زندگی گزارنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں 25 ہجڑوں کی ضرورت نہیں ہے، پارلیمنٹ میں ایک ہی مسلم رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ضرورت ہے، جس کو ہم نقیب ملت کہتے ہیں، جس کو صدر مجلس اتحاد المسلمین کہتے ہیں، جس نے بے باکی کے ساتھ، نڈر اور بے لوثی کے ساتھ انہوں نے کیسے پارلیمنٹ میں بھاجپا کے ایم پیز ہیں، ہندوستان کے RSS، وشوا ہندو پریشد، بجرنگ دل، شیو سینا، بی جے پی کے 303 ارکان پارلیمنٹ کے سامنے بل کو پھاڑ کر پھینکنا اور یہ کہنا کہ ہم کو CAA کا بل منظور نہیں ہے، بڑی جرأت کی بات ہوتی ہے۔ غور و فکر کیجئے۔ بہرحال ہمیں ہجڑوں کی نہیں مرد کی ضرورت ہے، ہمیں گیدڑوں کی نہیں شیر کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں ہم جیئیں گے، متحد ہو کر جیئیں گے، اور ہندوستان میں ہم نے ہمیشہ سیکولرزم کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ ہم نے کہا، ارے علامہ اقبال نے لکھا، علامہ اقبال نے اس دیش کو کیا نہیں دیا۔ مہاتما گاندھی جی نے علامہ اقبال کے گھر پہنچ کر شکریہ ادا کیا تھا اور کہا اقبال صاحب آپ نے ہندوستان، متحدہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت پڑوسی ملک جس کا نام میں نہیں لوں گا وہ بھی ملک ہمارے ہندوستان میں تھا، تو علامہ اقبال سے اس شہر میں جا کر مہاتما گاندھی نے 1936 میں ملاقات کی اور کہا اقبال صاحب آپ نے جو لکھا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا،
آپ نے بہت اچھا بیان ہندوستان کو دیا، لیکن 196 زبانیں بولی جاتی ہیں ہندوستان میں، اور کئی مذاہب کے لوگ ہیں ہندوستان میں، ان لوگوں کو متحد اور منظم کرنے کی کوئی شعر آپ لکھیں تو برجستہ غور کیجئے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا مذہب نہیں سکھاتا۔ مہاتما گاندھی جی کی موجودگی میں برجستہ امیڈیٹ یہ شعر لکھا اور پڑھا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیل رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ تو اس ملک کو ہم نے بہت کچھ دیا ہے، اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے، اور جب CAA NRC NPR کا جب بازار گرم تھا ڈرامے اور ناٹک کا، تو اس وقت میں نے یہی کہا ٹھیک ہے ہمیں ہندوستان چھوڑ کر جانا ہے تو چلے جائیں گے، لیکن تم تاج محل کو ڈسمینٹل کرنا پڑے گا، تم دلی کے لال قلعے کو بھی ڈسمینٹل کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے تعمیر کیا ہے۔ اور ہندوستان کی سرزمین سے ہمیں اس لیے زیادہ محبت ہے، میرے اور آپ کے سلطان ہند خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ اس سرزمین میں دفن ہیں، اس لیے ہمیں ہندوستان کی زمین سے محبت ہے، اور اس ہندوستان سے دنیا کی کوئی طاقت ہم کو جدا نہیں کر سکتی۔ بہرحال میں ملت اسلامیہ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے جو ہے ملی سماجی دینی مذہبی خدمات کو میں بھرپور خراج تحسین ادا کرتا ہوں، اور میں بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں، اے اللہ عثمان نقشبندی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا جانشین بنا دے، اے اللہ عثمان نقشبندی صاحب قبلہ نے 60 برسوں تک امامت فرمائی اور دین اور اسلام کی خدمت کی، عشق رسول میں ڈوبی ہوئی زندگی گزاری، عشق اہل بیت کے خطابات، بیانات، جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا۔ اے پروردگار، مالکنی کا ذکر ہمیشہ زبان پہ رہتا تھا، وہ مالکنی شہزادی کونین خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم میں میرے اور آپ کے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے۔ عثمان نقشبندی صاحب قبلہ، اے پروردگار عثمان نقشبندی صاحب کو مالکنی اور اہل بیت کی محبت میں ان کی قبر کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے پروردگار جنت کے کیریوں میں سے ایک کیری بنا دے۔ اے اللہ ان امام صاحب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے غمزدہ فرزند اور ارکان خاندان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ملت اسلامیہ کو متحد اور منظم فرما دے۔ اے پروردگار ہندوستان کی مساجد کو ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھ۔ اے اللہ مسلم نوجوانوں کو نمازوں کی طرف بھاگ بھاگ کر دوڑتے ہوئے نمازوں کو جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ان کے ضعیف والدین کی خدمت کرنے کی ہدایت عطا فرما۔ اے مولا ہمارے گھروں میں جتنی نوجوان لڑکیاں ہیں ان کی شادی اور بیاہ کے انتظامات فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو جہیز کی لعنت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جہیز کی لعنت کا مسئلہ آج کینسر کی بیماری کا شکل اختیار کر رہا ہے۔ اے اللہ غریب والدین اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے، اے مولا نوجوانوں کو ایسی توفیق عطا فرما دے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نکاح کو آسان بنائیں، مساجد میں نکاح کریں۔ اے اللہ اے پروردگار ایسی کوئی بھی قانون اگر ہندوستان میں آ رہا ہے تو مسلمانوں میں جو ہے خواب غفلت سے جاگنے والا بنا دیے۔ اے اللہ ہم نے اتحاد اور اتفاق عطا فرمائیں۔ اے اللہ اے پروردگار مسلمانوں میں ہندوستان میں اتحاد عطا فرما۔
اے اللہ ہندوستان کو جنت نشاں بنا دے، اے اللہ غریب نواز کے صدقے اور طفیل میں ہندوستان میں قومی یکجہتی کو فروغ عطا فرما، سیکولرزم کو مضبوط فرما دے، اے اللہ دشمنوں سے جو ہے ہمیں باخبر رہنے کی ہدایت عطا فرما، اے اللہ دشمنوں کے چہروں سے ان کے نقابوں کو الٹ دے تاکہ ہم دشمن اور دوست کو پہچان سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، سبحانک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔